اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بچی کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینے گزارنے کی شرعی حیثیت۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹے دن اسے نہلانے اور گنجا کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز عورت کو 1.25 مہینے کے بعد نہانے اور نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایمن صاحبہ دبئی سے۔ 7ویں دن بچے کو نہلانا تو فوراً ہی چاہیے، 7 دن تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن بچے کے بال 7ویں دن اتار کے اس کا 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت عمل ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی یہ جو خواتین کے 1.25 مہینے کی کیا حیثیت ہے، دیکھیں 1.25 مہینہ 40 دن۔ خواتین کو جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ جتنے دن کے بعد بھی رک جائے، عورت پر لازم ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں 1.25 مہینے کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض خواتین کو وہ 15 دن آتا ہے، بعض کو 20 دن آتا ہے، بعض کو 1 مہینہ آتا ہے، تو وہ 1.25 مہینے تک اس کو ڈیلے کرنا نماز کو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی بلیڈنگ آ کے بند ہو گئی اور عورت کو اطمینان ہو گیا کہ اب بلیڈنگ بند ہو چکی ہے، تو ان پر لازم ہے خاتون پر کہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ 1.25 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر 40 دن انتہائی مدت ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو 40 دن یعنی 1.25 مہینے پر وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گی، اور اس کے بعد جو بلیڈنگ آ رہی ہے وہ نفاس کی بلیڈنگ نہیں کہلائے گی، وہ استحاضہ کہلائے گی، وہ ایک بیماری کہلائے گی، اس کے شرعی احکام حیض و نفاس والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے 40 دن کا، لیکن لوگوں نے خواتین نے اسی کو فرض کر لیا کہ یہ لازمی ہے۔ لازمی نہیں ہے، ہو سکتا اس سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ اسد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، بچے کی پیدائش کے 15 یا 20 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، یعنی خاتون پاک ہو جائیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں، تو کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو پھر جب عورت کو بلیڈنگ رک جائے، نفاس کا خون جب رک جائے گا، چاہے 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جیسے ہی رک جائے، عورت کو غالب گمان ہو کہ خون رک گیا ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے، تو شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی 30 دن، اب 15 دن میں آ کے رک گئی ہے، تو چونکہ عادت اس کی 30 دن کی کہلائے گی، تو اس لیے نماز تو یہ شروع کر دے گی، لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلی دفعہ 30 دن خون آیا تھا، تو اس دفعہ پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ رکی ہے، دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ تو نماز میں تو احتیاط پہلے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ہم بستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اجتناب کرے۔ تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکے گی نماز بھی شروع کریں، اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا، شوہر جو ہے نا اس سے پہلے قریب نہیں آ سکتا۔ کیا بچوں میں 2 سال کا وقفہ کرنا ضروری ہے؟ 2 بچوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ میاں بیوی اگر چاہیں تو 2 سال بعد باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ کیا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے بچے میں کم از کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے؟ ابو محمد شارجہ سے۔ قرآن میں جو آتا ہے نا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو اس کا مطلب ترغیب نہیں ہے کہ پلائیں، اس کا مطلب اجازت ہے کہ اتنے دن تک پلا سکتی ہیں۔ باقی پلانا کب تک چاہیے؟ تو جب تک بچے کی صحت کو اچھی ہو، پلا رہی ہوں پلاتے رہیں، جب تک دودھ آتا رہے، بچے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے۔ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ باقی یہ کہ 2 سال کا وقفہ کرنا چاہیے تو یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا۔ غیلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ابھی دودھ اس کا وہ پی رہا ہے اور اسی دوران ماں کو حمل ٹھہر گیا، اس حمل ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دودھ سوکھ جاتا ہے اور پھر اس بچے کو مزید دودھ نہیں ملتا، تو نبی نے حمل سے منع کیا تھا کہ تھوڑا وقفہ کرو تاکہ پہلا بچہ دودھ مکمل کر لے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اب غیلہ مت کرو، بچے کی ولادت ہونے دو، اس لیے کہ اگر یہ عمل بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا پہلے والے بچے کے لیے، تو فارس کے لوگ وہ تو وقفہ نہیں کرتے، پھر بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ 2 سال کا وقفہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
کوئی کر لے تو جائز بھی ہے، بشرطے کہ یہ نیت نہ ہو کہ میں اب کھلاؤں گا کہاں سے. تو لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر پریگننسی ہے عورت کو اور دودھ اس کا خشک ہو گیا تو 6 مہینے بھی بچہ اگر بھرپور طریقے سے دودھ پی لیتا ہے تو بھی میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ خطرناک کنڈیشن سے بچہ نکل جاتا ہے. 6 مہینے تک تو بالکل بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹھوس غذاؤں کی اہمیت آہستہ آہستہ بچے کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا کوئی لازمی بھی نہیں ہے اور میڈیکلی کوئی ضروری بھی نہیں ہے. مفید بہرحال ہے کہ ادھر ادھر کے دودھ سے بہتر ہے ماں کا دودھ پلائیں، تو ماں دودھ پلاتی رہے. جب حمل ٹھہر جائے تو 6 مہینے، اگر حمل ٹھہر بھی جائے نا تو 6 مہینے پھر بھی بچہ دودھ مکمل کر لیتا ہے، کیونکہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پریگننسی کا چانس بھی کم ہوتا ہے. بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو پریگننسی ہو جائے. تو وہ شروع کے 6 مہینے میں تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی نہیں، بلکہ حمل روکنے کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ بچے کو بھرپور طریقے سے ماں دودھ پلاتی رہے تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے. ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ عورت صحت مند ہے. تو پھر اگر دودھ خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ شرعاً بھی جائز ہے اور میڈیکلی بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے. ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، خاندانی ہونی چاہیے. آپ نے بچے تو اسپیڈ سے پیدا کیے لیکن ماں کی صحت کا، اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا تو پھر عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس طریقے سے. کیونکہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا پریگننسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس بچے کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ جو فیڈ میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی عورت کو ریکوری کرنی ہے. تو اس میں اچھی غذا بھی ہو اور بھرپور غذا بھی ہو، دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. تو اگر اس میں عورت کو کوئی خوراک اچھی نہیں ملے گی، اس کو چائے پاپوں میں ٹرکائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے عورت کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ان کے بال خراب ہو گئے اور ناخن اور یہ بہت سارے مسائل عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے تمہیں زیادہ دے. تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے وہاں پھر بیوی کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کو اس کی خوراک کا پراپر خیال رکھا جائے، اچھی خوراک کھلائی جائے اس کو. پاکستان کے نے پوچھا ہے، میرا ایک عزیز انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کا افیئر تھا کسی کرسچن لڑکی سے، تعلقات کے دوران وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اب وہ لڑکی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا حمل ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے؟ کر لینی چاہیے، نہیں کر لینی چاہیے بھائی یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، مشورہ دینا تو بہت مشکل ہے میرے لیے. جائز ہے شادی کرنا، باقی یہ کہ حمل ٹھہر گئے تو ولد الزنا ہے. 4 مہینے ہو گئے ہیں حمل کو تو پھر حمل نہیں گرا سکتے، انسان ہے وہ بھی، تو اس کو وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ یہ لڑکا جس کے زنا سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ لڑکا اس کا باپ نہیں کہلائے گا. شریعت میں جو ولد الزنا بچہ ہوتا ہے اس کا باپ نہیں ہوتا، وہ ماں ہی کے نسب سے چلتا ہے وہ. تو نہ اس کی وراثت اس کو ملے گی، یعنی جس آپ کا جو دوست ہے، اور نہ کوئی رشتہ ثابت ہوگا، تو یہ ماں کا بچہ کہلائے گا. باقی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ خود فیصلہ کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، اور یہ زنا بہت کبیرہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ، یہ اتنا ہلکی چیز نہیں ہے جس طرح لوگ آج اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ زنا ہو گیا تو بچہ ٹھہر گیا. تو یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ.